میرے محترم ویورز میں سے بہت کم لوگوں نے کیسس کلے کا نام سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کیسس کلے، یہ نام تھا بہت خوبصورت انسان محمد علی کا، جو کہ ورلڈ چیمپئن تھے باکسنگ کے۔ آج آپ کو ایک دو خوبصورت بات ان کی بتانی تھی جو آپ کی پارٹی افیلیشن پہ تنقید کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے محمد علی کلے نے جب اسلام قبول کیا پریس کانفرنس میں، تو ایک صحافی نے کہا کہ کیا آپ نے واقعی اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو محمد علی نے جواب دیا جی۔ تو اس صحافی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اے بلیک مسلم، ایک کالا مسلمان۔ تو محمد علی نے جواب دیا تھا کہ کیا کبھی تم نے کسی کو کالا عیسائی یا کالا یہودی کہا ہے؟ ایک اور بات، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اور وہ زمین بوس ہو گئے تو محمد علی بہت بیمار تھے۔ ان کو آپ کو پتہ ہے رشا تھا، ان کے ہاتھ کانپتے تھے۔ بہرحال وہ اظہار یکجہتی کے لیے اس جگہ پر گئے اور وہاں پہ ایک امریکی صحافی نے، جس طرح امریکیوں کا مزاج ہے آپ جانتے ہیں، تو امریکی صحافی نے محمد علی سے سوال کیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کا اور ان دہشت گردوں کا مذہب ایک ہے؟ تو محمد علی کلے نے پلٹ کر جواب دیا تمہیں کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ تمہارا اور ہٹلر کا مذہب ایک ہے۔ تو جو آپ کی پارٹی افیلیشن پہ بات کرتا ہے نا، تو ان کو یہ لازمی بتانا ہے کہ جو آج کل 2024 میں وہ مافیاؤں کے جو ہے وہ ہم مذہب ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں۔ آپ نے جنرل لینڈر کا نام سنا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں سنا ہوگا۔ سقراط کا سنا ہے؟ میرا خیال ہے سنا ہوگا۔ جنرل لینڈر اسپارٹا کا تھا۔ آج سے 2000 سال پہلے یونان کا دارالحکومت ایتھنز ایک بڑا خوبصورت شہر تھا۔ وہاں پہ اسمبلی موجود تھی جو لوگوں کے مسائل پر بات کرتی اور مسائل حل کرتی۔ پھر جنرل لینڈر نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے وہاں پہ بادشاہت قائم کر دی، اور خاص بات یہ ہوئی کہ اس نے وہاں پہ ایسی عدالت بنائی، اس عدالت سے اپنے سیاسی مخالفین کو سزائیں دلوائی جاتی۔ تو ایک دن اس عدالت میں ایک بڑا ذی شان ملزم پیش کیا گیا جس کا نام سقراط تھا۔ اس پر چارج پڑھ کر سنایا گیا کہ یہ علم و آگہی پھیلاتا ہے جس سے نوجوانوں کا اخلاق بگڑ رہا ہے، اور نوجوانوں کو ایسی چیزوں کا وقت سے پہلے پتہ چل رہا ہے جو کہ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ بہرحال سقراط کو سزائے موت سنا دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 3 دن تک جو ہے وہ قید خانے میں رکھا جائے سقراط کو، پھر 3 دن بعد اسے زہر کا پیالہ پلا دیا جائے، کیونکہ سقراط نے جو ہے وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ بہرحال آگے تاریخ ہے، لیکن وہاں پہ سقراط نے ایک بات کہی۔ سقراط نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم ناانصافی کے ہاتھوں مارے گئے اور میں سچائی کے ہاتھوں مارا گیا۔ تم بدی سے مغلوب ہوئے اور میں اچھائی سے مغلوب ہوا۔ اب یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سائفر ٹرائل میں جو کہ جیل میں ہو رہا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا، اس میں یہ جو ہمارے پاس 2024 ماڈل کے یزید ہیں، ان یزیدوں نے سرکاری وکیل مقرر کر دیے ہیں۔
یعنی شاہ محمود قریشی کو بھی سرکاری وکیل دیا گیا ہے اور عمران خان کو بھی سرکاری وکیل دیا گیا ہے۔ اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ ایک اور آپ کو حیران کن بات بتانی تھی، وہ یہ کہ یہ انہوں نے کیا تھا کلبھوشن یادو کے ساتھ، جو نیول کمانڈر تھا، جو ایرانی بارڈر سے گرفتار ہوا تھا، جس کا پورا نیٹ ورک تھا پاکستان میں دہشت گردی کا، اور اس کو اس طرح سرکار نے وکیل جو ہے وہ مہیا کیے تھے۔ اب سرکار کا وکیل سزا کے لیے کہے گا اور سرکار کا وکیل مخالفت کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جج تو ان کا تھا ہی صحیح، عدالت بھی ان کی تھی، جیل بھی ان کی تھی، اب وکیل بھی انہوں نے دے دیے ہیں۔ اب سائفر ٹرائل کا کیا مستقبل ہوگا، یہ پہلے نجم سیٹھی نے بتا دیا ہے۔ نجم سیٹھی نے کیا بتایا ہے؟ نجم سیٹھی نے بتایا ہے، وہ چڑیوں والی سرکار، وہ ٹاؤٹ، اس ٹاؤٹ نے بتایا ہے کہ 8 فروری سے پہلے وہ عمران خان کو سزائے موت سنانا، یہ جو ہے نا وہ مقصد ہے، 8 فروری سے پہلے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویلاگ میں کہ پرانے زمانے میں نا لشکروں کے پرچم ہوتے تھے، علم ہوتے تھے، اور ان کا ایک مخصوص علمدار ہوتا تھا جو اس پرچم کو اٹھاتا تھا، اور ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ اگر فلاں کے ہاتھ سے پرچم گرا تو فلاں اٹھائے گا، فلاں کے ہاتھ سے گرا تو فلاں اٹھائے گا۔ لیکن سب سے پہلی بار جب پرچم گرتا تھا، علم گرتا تھا، تو وہ بڑی بدشگونی ہوتی تھی، اور بعض فوجیں تو یعنی 60% 70% ایسی فوجیں تھیں یا ہوتی تھیں جو علم کو گرتا دیکھ کر وہ ہمت ہار جاتی تھی کہ ہمارا علم گر گیا ہے، ہمارا جھنڈا گر گیا ہے۔ اب اس بات کو کنیکٹ کریں 8 فروری سے پہلے، کیونکہ عمران خان اس وقت وہ پی ٹی آئی کے علمدار ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ نہ بیگن ہے، نہ وہ چمٹا ہے، نہ وہ جوتا ہے، نہ وہ ڈھول ہے، نہ وہ صوفہ ہے، وہ عمران خان ہے۔ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے تشدد کیا، انہوں نے پرچے کاٹے، انہوں نے اغوا کیا، انہوں نے بھیانک سزائیں دیں، انہوں نے لوگوں کے کاروبار بند کیے، انہوں نے لوگوں کے بچوں کو ہراساں کیا، انہوں نے 144 لگائی، انہوں نے 3 MPOs لگائے، انہوں نے کاغذات چھینے، انہوں نے کاغذات پھاڑے، ROs نے اپنے دفتر بند کر دیے، پھر کاغذات مسترد ہوئے، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن لوگ گلو ہیں، لوگ کھڑے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لشکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ 2024 ماڈل کے یزید، نمرود، حامان، قارون، فرعون، یہ 2024 میں جو آئے ہیں، یہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ علم گرانا چاہتے ہیں کہ علم گر جائے، یعنی لوگوں میں بد دلی پھیل جائے۔ پہلے انہوں نے کس پہ زور رکھا؟ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، اور تھریٹ جاری ہو گئے، سیکیورٹی خدشات، پیسے نہیں ہیں، موسم اس طرح ہے۔ لیکن اس مجبوری کو سمجھیں کہ جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ جس پہ جارج واشنگٹن کی تصویر ہے، جسے آپ ڈالر کہتے ہیں، اگر یہ ڈرامہ نہیں کرتے، ساری دنیا کو پتہ ہے ڈرامہ ہے، لیکن ساری دنیا منافق ہے، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ فراڈکشن ہے، لیکن انہوں نے یہ ڈرامہ کرنا ہے، اور ڈرامہ کرنے کے بعد یہ ڈالرز وہ ان کو ملیں گے، ان کو بھیک ملے گی، وہ تو تیار بیٹھے ہیں جکڑنے کے لیے، IMF دے گا، ورلڈ بینک دے گا، انہوں نے تو اور لا دینا ہے۔ آپ کی خود مختاری کیوں گروی پڑی ہوئی ہے؟ انہی للو تللوں کی وجہ سے گروی پڑی ہوئی ہے آپ کی خود مختاری،
ایران کی کیوں نہیں ہے؟ افغانستان کی کیوں نہیں ہے خود مختاری گروی پڑی ہوئی؟ کیونکہ ان کے ایسے شوق نہیں ہیں جس طرح ان کے شوق ہیں۔ وہ وہاں سادگی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، دیانتداری ہے، لیکن یہاں پہ یہ انہوں نے اب الیکشن ان کے سر پہ آ گئے ہیں، انہوں نے کروانے ہیں، چاہے وہ ڈرامہ ہی ہو، کیونکہ میں نے بتایا کہ ڈالرز تب ملیں گے، بھیک تب ملے گی، خیرات تب ملے گی۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں طوائفیں بہت زیادہ ٹیکس دیتی ہیں، یعنی یورپ میں اور امریکہ میں وہ ٹیکس ان کو ملے گا، یعنی وہ طوائفیں جو ٹیکس جمع کراتی ہیں وہ ٹیکس ان کو خیرات ملے گی۔ تو وہ طوائفوں والا، وہ کول گرز والا ٹیکس یہ کس پہ لگائیں گے؟ یہ بھی کبھی کبھی سوچا کرے نا کہ آئی ایم ایف کے پیسے کہاں پہ لگیں گے، ورلڈ بینک کے پیسے کہاں پہ لگیں گے، وہ پروسٹیٹیوٹ کا دیا ہوا ٹیکس کہاں پہ لگے گا، اور یہ کہاں پہ استعمال کریں گے؟ ایزی کام ایزی گو، مال مفت دل بے رحم، لینا کس نے، کھانا کس نے، اتارنا کس نے؟ جن کی گیس نہیں آ رہی ان کی مہنگی ہے، جن کو گیس انڈسٹریز کو دی جا رہی ہے ان کی سستی ہے، ان کی آ بھی رہی ہے اور ان کی سستی بھی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے پیٹی بھائی ہیں، انڈسٹری والے، وہ ان کے رشتہ دار ہیں، یعنی ان کو دی جا رہی ہے گیس، ایک تو دی جا رہی ہے، دوسرا سبسڈائز دی جا رہی ہے، گھروں میں آ نہیں رہی، ناشتے کے بغیر بچے جاتے ہیں اور مہنگی کی جا رہی ہے، روز بروز مہنگی کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے علمدار گرانا ہے، یعنی آپ نے بڑا مشہور و معروف جو ہے نا، وہ بار بار میں ذکر کرتا ہوں کربلا کا، کہ جب بھی عباس ابن علی علیہ السلام اجازت مانگتے تھے نا امام سے، بڑے امام سے، کہ اب میں جاؤں سامنا کرنے لشکر کا، تو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں عباس، تم ہمارے علمدار ہو، یعنی تم قائم ہو، تمہارے کندھے پہ علم ہے ہمارے لشکر کا، تم نے نہیں جانا، علم گرے گا، تم ہماری جو ہے نا وہ طاقت ہو۔ اسی طرح ہوتا ہے، میں نے جس طرح بتایا۔ اور ایک موقع پر یعنی وہ حضرت عباس کہہ ہی اٹھے جب بالکل ہی اینڈ ہو گیا کہ آقا میں کس لشکر کا علمدار ہوں، یہ تو بتا دیں کون سا لشکر ہے جس کا اب میں علمدار ہوں؟ تو عمران خان آپ لوگوں کا علمدار ہے، اس کو گرانا ہے، وہ نہیں گر رہا، اس پہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، 200 مقدمے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری کی ساری غیر اخلاقی جو ہے حرکات، الزامات، ہاجرہ خان، ریام خان، اس کے علاوہ جو ہے نا اور پتنی کتنی، وہ خاور مہا کنجری کا، وہ کبھی گھڑیاں کبھی کیا، یعنی وہ ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور کیوں ڈٹا ہوا ہے اس بات کا پتہ ہے؟ یہ میں آپ کو خاص بات بتانے جا رہا ہوں، وہ اس لیے ڈٹا ہوا ہے کہ وہ ابھی تک یہ سوال نہیں کر رہا کہ مولا میں کس لشکر کا علمدار ہوں، وہ لشکر کہاں پہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا وہ سوچتا ہے کہ اس کا لشکر جیل سے باہر موجود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس کے ذہن میں ہے، اور اس کے اس خیال کو آپ نے غلط فہمی ثابت نہیں کرنا، یہ اس کی غلط فہمی نہ بن جائے کہ باہر لشکر ہے، علم میرے پاس ہے لیکن لشکر باہر ہے، چلے میں اندر ہوں۔ تو خدا کے لیے اس کے اس خیال کو آپ نے غلط فہمی ثابت نہیں کرنا کہ خان صاحب آپ کی غلط فہمی تھی، آپ کا لشکر رہا ہی نہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اور آپ کا پہلا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے کل انشاءاللہ تعالی اتوار، خان صاحب نے آرڈر دیا ہوا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سختیاں ہیں، میں مانتا ہوں کہ ریاستی جبر ہے، میں مانتا ہوں کہ کتوں کی طرح جو پولیس ہے وہ آپ کی بو سونگتی پھر رہی ہے، لیکن یار مجھے اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ کہاں 25 کروڑ اور کہاں یہ پولیس؟ آپ اس 25 کروڑ کا کچھ حصہ، اور پھر ایک شہر ہے راول پنڈی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے،
پشاور ہے کہ وہاں سے 10 مقامات سے لوگ باہر نکلیں، میاں والی ہے تو پولیس کیا بگاڑ لے گی اتنے لوگوں کا؟ تو آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ نظام کا پلان یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے اور کھلم کھلا باہر آ کر جو سرکاری وکلا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ سزائے موت ہوگی، اور پھر اس کو زیادہ تقویت اس بات سے ملی ہے۔ آج کافی تلخ کلامی ہوئی ہے ویسے اڈیالہ جیل میں، آپ رننگ کمنٹری سن لیتے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا میں رننگ کمنٹری نہیں کرتا، آپ کو خبرنامہ پڑھ کے نہیں سناتا، میں تو اس کا جائزہ لیتا ہوں، آپ کو حالات سے آگاہی دیتا ہوں، آپ کو الرٹ کرتا ہوں۔ آج جیل میں کافی تلخ کلامی ہوئی ہے، بلکہ شاہ محمود قریشی نے فائل بھی جو ہے نا وہ پھینک دی ہے جج کے سامنے، اور یہ بھی جج کو کہا ہے کہ آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو آپ کو آرڈر ہے آپ وہ فیصلہ سنا دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ یہ جو اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ کلبھوشن یادو کے ساتھ کیا گیا کہ اس کا جو ہے اس کو سزائے موت دلوانے والا یا اس پہ زور دینے والا بھی پاکستانی تھا، اور اس کو جو ڈیفینڈ کر رہا تھا وہ بھی پاکستانی تھا۔ یعنی کہاں کلبھوشن یادو اور کہاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ان کے جرائم برابر ہیں، لیکن یہی کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 2024 ماڈل یزید ہیں، فرعون ہیں، نمرود ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ خان صاحب کا خیال آپ نے غلط ثابت نہیں کرنا کہ میرا لشکر باہر ہے، میرا لشکر موجود ہے۔ اگر آپ نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا نا، پھر کافی عرصے تک آپ کو پچھتاوی کی جو نیند ہے نا ڈسٹرب رہے گی آپ کی۔ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ اس قوم پہ اتنا بڑا جوا کھیل دیا خان نے، یعنی جوا ہوتا ہے نا، آپ 10 روپے ہار گئے، 100 روپے، خدا نخواستہ آپ کے پاس گھر ہے، آپ گھر لگا دیں جوئے پہ اور پھر آپ ہار جائیں، ذرا تصور کریں، خدا نخواستہ، اللہ ہر کسی کو بچائے۔ خان صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ خان صاحب نے اپنے قوم کے بل بوتے پر پوری زندگی جو ہے وہ دو پہ لگا دی ہے۔ کل بھی بتایا تھا 71 سال عمر، زخمی ٹانگ، پھر بندہ شہزاد ہو جاتا۔ آپ ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں خان صاحب کی، انگلینڈ کی ڈیانا کے ساتھ آٹوگراف دیتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، اور وہ شخص کہاں پڑا ہے جس پہ نجم سیٹھی جیسے نجس اور پلید اور دلال وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی 2 ٹکے کے لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس علم کو گرنے نہیں دینا، ان کا پورا پروگرام ہے۔ پھر ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، یعنی پھر ایسے ہی صحیح نا۔ پھر اگر وہ نظام چاہتا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے، اور لگ یہی رہا ہے کہ نظام چاہتا ہے کہ ہماری بلا سے کچھ بھی ہو جائے، ہماری سرکاری نوکری ہیں، ہماری پہلی تاریخ کو تنخواہیں آتی ہیں، پریولیجز، پینشنز، یہ غلام ہیں، یہ کس طرح نہیں کمائیں گے اور کس طرح ٹیکس نہیں دیں گے؟ ہم ان کے میٹر کاٹ کے نہ لے جائیں، ہم ان کی لتر چھترول نہ کریں کہ یہ ٹیکس نہ دیں، یہ سارا کچھ دیں گے، اور ہماری جو ہے نا عیاشیاں، اور ہم کال گرلز کے جمع کیے ہوئے ٹیکسز جو IMF میں آتے ہیں، ورلڈ بینک کے، ہم ان سے اپنی معیشت چلائیں گے۔ اور کل اتوار ہے، ایک تو کل ثابت کریں، چلیں کل ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈراوا ہے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی سیر سپاٹا ہے، لیکن 8 فروری
وہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے. لیکن یہ ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے یہ سزا سنائیں گے. اور کیوں سنائیں گے؟ آپ کے حوصلے گرانے کے لیے، آپ کے حوصلے توڑنے کے لیے، آپ کو مایوس کرنے کے لیے. لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا. زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ دستار بچانے کے لیے نا سر دینا پڑتا ہے. دستار بچ جائے سر چلا جائے. 8 فروری وہ دن ہے. ہم نے دستار بچانی ہے، سر نہیں. ہم نے خان کو بچانا ہے. ہم نے ان ظالموں کو، ان غاصبوں کو، ان یزید کے پیروکاروں کو، ان نومینیٹڈ کو، جس طرح یزید کے حوالے تاج کیا گیا اور اب تیاری کی جا رہی ہے ان کے حوالے کرنے کی، اس کے خلاف ہم نے مزاحمت کرنی ہے ہر حال میں. چاہے یہ وکیل اپنے دیں، جو مرضی ہے کریں. تو آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے. آپ کو بتانا تھا. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں. لائک نہیں کرتے تو کامنٹ ضرور کریں. دوسرا، اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں، ویورشپ دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. یہ سب کچھ فری ہے جو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.